اس کے لیے لوگوں نے اولاد بنائی ہے، اس کے ساتھ اولاد لوگ بنا رہے ہیں۔ جو غلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا سب سے بڑا صبر کیا اللہ نے، کتنا بڑا صبر کیا ہوگا کہ لوگ بیٹا اولاد بنا رہی ہے، اور وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور وہ اللہ انہیں عافیت دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے۔ کوئی آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، آپ اس کے لیے خیر کا معاملہ کریں تو کتنا بڑا صبر ہے۔ تو رب کی ذات کتنے صبر والی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اولاد بنا رہے، جس طرح فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی صرف زبانی کلامی باتیں ہیں، ایسا ہے نہیں، یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں۔ فرمایا یُزَارِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس سے پہلے لوگوں نے ایسے کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اپنی زبانوں سے ادا کی جاتا ہے۔ اور کرسمس ڈے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، گویا اس کا رد کیا گیا، قرآن اس کا رد کرتا ہے، اور مسلمان اٹھے اور وہ مبارکباد پیش کرے، گویا تم اللہ کو گالی دیتے، یہ گالی کے برابر، رب کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، رب کی کمزوری کوئی نہیں آتی۔ اپنا بیٹا ہو، بادشاہ کا اپنا بیٹا ہو تو اپنے بیٹے کی جوڑ پہ پردے ڈالتا ہے۔ رب کے لیے اگر اولاد آپ بناؤ گے تو رب کے انصاف پہ انگلی آئے گی، اپنے رب پہ کہ انصاف پہ جو آدم